صبر کا انجام، ایک ایمان افروز واقعہ۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ایک غریب شخص جس کا نام عبداللہ تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ہی سوال، یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ عبداللہ ایک محنتی مزدور تھا، دن بھر کھجوروں کے باغ میں کام کرتا، لیکن چند مہینوں سے اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ پہلے اس کی بیوی سخت بیمار ہو گئی، سارا مال دوا پر لگ گیا، پھر اس کی نوکری چھن گئی اور ایک دن اس کا چھوٹا سا گھر بھی قرض کی وجہ سے اس سے لے لیا گیا۔ اب وہ، اس کی بیمار بیوی اور 2 چھوٹے بچے مسجد کے کونے میں رات گزارنے لگے تھے۔ لوگ کہتے، عبداللہ پر اللہ ناراض ہے، مگر عبداللہ صرف یہ کہتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آزمائش پر صبر۔ ایک دن اس کی بیوی نے کمزور آواز میں کہا، عبداللہ، بچوں کو کئی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل چاہا شکوہ کرے، لیکن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا، یا اللہ، تو نے لیا ہے تو تو ہی لوٹانے والا ہے، مجھے صبر عطا فرما۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، صرف اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ ایک انجان مسافر۔ ایک شام مسجد کے دروازے پر ایک مسافر آیا۔ وہ مدینہ میں نیا تھا۔ اس نے عبداللہ کو بچوں کو کھجور کے چند دانے کھلاتے دیکھا۔ مسافر نے پوچھا، بھائی، تم اس حال میں بھی شکر کیوں کر رہے ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آج آزمائش ہے تو کل رحمت ہوگی۔ یہ سن کر اس مسافر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ وہ مسافر دراصل ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے خلیفہ وقت سے عبداللہ کا ذکر کیا۔ خلیفہ نے تحقیق کروائی، پتہ چلا عبداللہ ایماندار اور صابر بندہ ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا، اسے کام دیا جائے، اس کا گھر واپس دلایا جائے، اس کی بیوی کا علاج سرکاری خزانے سے ہو۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ بیوی صحت مند ہو گئی، بچے مدرسے جانے لگے، عبداللہ کو مستقل روزگار مل گیا۔ صبر کا حقیقی انجام۔ ایک رات عبداللہ سجدے میں رو رہا تھا، یا اللہ، جب میرے پاس کچھ نہ تھا تب بھی تو نے میرا ساتھ دیا، آج جب سب کچھ ہے مجھے تجھ سے دور نہ کرنا۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر تو نے دنیا دی ہے تو ایمان نہ چھیننا۔ لوگ جو پہلے کہتے تھے اللہ ناراض ہے، اب کہتے تھے اللہ نے اسے عزت دی۔ قرآن کی روشنی میں صبر۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ 153۔ اور ایک اور جگہ، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے۔ سورۃ الزمر 10۔ اس واقعے سے سبق۔ نمبر 1، مصیبت اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ نمبر 3، اللہ کا مدد کا نظام خاموشی سے چل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، شکوہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے کرو۔ نمبر 5، صبر کے بعد ہی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اختتامیہ۔ اگر آج تم مشکل میں ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ تیار کر رہا ہے اپنی بڑی رحمت کے لیے۔ صبر کا انجام ہمیشہ خیر ہوتا ہے۔